إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف اور صرف ایک اکیلے پروردگار رب العالمین کے لیے ہے، جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، جو اپنی اسما، اپنے مقدس ناموں میں، بلند صفات میں اکیلا ہے، اور جو اپنی عبادت میں، عبادت کے حقدار ہونے میں وہ اکیلا ہے، چونکہ وہی خالق، وہی رازق، وہی مدبر، وہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کے پاس رائی کے دانے کی طاقت بھی نہیں. تو ہم انسانوں کی ہر طرح کی عبادت، چاہے وہ بدن کی عبادت، چاہے دل کی عبادت، چاہے مال کی عبادت، اس کا حقدار وہ اکیلا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سارے انبیاء اکرام پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے چنا، جن تک وہ پیغام پہنچایا کہ جن پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جن نبیوں نے اللہ کا یہ پہنچایا گیا پیغام بغیر کسی کوتاہی، کمی، تقصیر کے ہم تک پہنچایا. خصوصی درود و سلام ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، یہ زندگی کا یہ مرحلہ جو ہم گزار رہے ہیں، 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، ہو سکتا ہے کہ 100 سال یا پھر کچھ زیادہ، یہ ایک مرحلہ ہے. اس سے پہلے ہم اور بھی زندگیاں گزار کر آئے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ہمارے بارے میں لکھ دیا تھا کہ یہ فلاں شخص کا آدمی کس سن میں پیدا ہوگا، 94 میں، کیا 84 میں، کیا کوئی 2003 میں، 2002 میں، سب اللہ نے لکھ دیا تھا. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے لوگ نکالے گئے تھے، ساری روحیں موجود تھیں. اللہ نے سب سے اقرار لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا. ایک زندگی وہ بھی تھی. ایک زندگی وہ بھی تھی کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہم گزار کر آئے ہیں، یا اس کے بعد پھر بچپن کی بھی زندگی ہم گزار کر آئے ہیں. ہمیں سے پھر کچھ وہ ہیں جو نوجوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ اس سے بڑھ کر بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بعد ہر ایک کو موت ہے، موت آنا یقینی ہے. موت دنیا کی ایسی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کی ایک زندگی، آخرت کی زندگی.
موت کے بعد زندگی ہے برزخ کی زندگی، جو پتہ نہیں کسی کی لمبی کسی کی چھوٹی، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی. پھر اس کے بعد ہم ضرور بھی ضرور اٹھائے جائیں گے، ضرور بھی ضرور. ابھی ہم جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کل آخرت کے دن ہم محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ہمارا نامہ اعمال تولا جائے گا، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس میں شک نہیں ہے. ابھی بیٹھے ہیں، ابھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں ظہر کے کھانے کی، اس کے بعد کام پہ جانے کی، کوئی بھی چیز ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے. اللہ نے کہا اس کے بارے میں وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جیسے تم بول رہے ہو، ابھی تم کو یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں، ایسے ہی حق ہے، بالکل حق ہے کہ کل آخرت کے دن آپ ضرور بھی ضرور اللہ کے سامنے حشر کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، کھڑا کیے جاؤ گے. وہ اللہ جس کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قسمیں کھا کر بار بار کہا ہے لَتُبْعَثُنَّ لَتُبْعَثُنَّ، ضرور بھی ضرور تم اٹھائے جاؤ گے. اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے واقعات بھی بیان کیا ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور اس پہ قادر ہے کہ اللہ ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا. آپ قرآن اٹھائیں، قرآن پڑھیں، اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہے. ایک مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھ کو بتا کہ جو تیرا وعدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد، انسان مرنے کے بعد ضرور بھی ضرور اٹھائے جائیں گے، تو کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم یہ کیسی بات ہے، میری بات تو تجھ کو یقین نہیں ہے؟ ابراہیم السلام نے کہا کہ بالکل یقین ہے، لیکن ایک بار دیکھ لوں گا تو دل مطمئن ہو جائے گا. تیری بات پہ مجھے شک نہیں ہے، لیکن دیکھ لوں گا میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، میں بالکل ایک یقین کے ساتھ، یقین ابھی بھی ہے لیکن اور کچھ ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ 4 الگ الگ پرندے لو، پہلے ان سے اپنے مانوس کرو، جیسے کبوتر کو کوئی مانوس کرتا ہے، اس کی آواز پہچان لیتا ہے کبوتر، وہ جہاں بھی رہے وہ آواز کرے گا، کبوتر کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کے مالک کی آواز ہے، وہ اپنے گھر پہ آ جاتا ہے. ایک لمبا قصہ ہے. انہوں نے 4 پرندے لیے، سب کو پالا، پہلے پرندے لے کر ان کو اپنے سے مانوس کیا، اپنی آواز ان کو پہچان کرائی، ایسے کہ ابراہیم صاحب آواز لگاتے تو وہ آ جاتے تھے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان 4 پرندوں کو ذبح کرو اور 4 کا گوشت آپس میں ملا دو. انہوں نے 4 جیسے الگ الگ پرندے لیے تھے. تفاسیر میں بہت اختلاف ہے کہ کیا کیا پرندے تھے، جیسے ایک کوا لیا انہوں نے، ایک کبوتر لیا تھا، ایک کوئی بہرحال چیزیں ہیں، 4 پرندے انہوں نے لیے تھے. سب کو انہوں نے آپس میں ملا دیا گوشت کو، اور اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو 4 پرندے جو تم نے الگ الگ لیے ہیں، تم نے سب کا گوشت مکس کر دیا ہے. ایک گوشت کے ٹکڑے کچھ حصہ اس پہاڑ پہ رکھو، کچھ حصہ اس پہاڑ پہ رکھو، کچھ حصہ اس پہاڑ پہ. یہ بات ہم نے ایسے ہی کہا، ایسے ہی کیا. پھر اللہ نے کہا کہ ثم ادعوہن، اب آواز لگاؤ کبوتر کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کبوتر کو جو آواز دیتے تھے آواز لگائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کبوتر کا جو حصہ سر اس حصے میں تھا، اس کا ایک پیر اس پہاڑ پہ تھا، اس کا ایک پر اس پہاڑ پہ تھا، اس کے دل کا حصہ اس پہاڑ پہ تھا. جو انہوں نے الگ الگ گوشت الگ الگ پہاڑ پہ رکھا تھا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں ایک فضا میں یہاں سے اس کا سر آ کے لگ رہا ہے، وہاں سے اس کا پر آ کے لگ رہا ہے، وہاں سے اس کا پیر آ کے لگ رہا ہے، وہاں سے اس کا بیچ کا حصہ آ کے لگ رہا ہے. اور پھر وہ پرندہ زندہ ہو گیا اور دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا. بقرہ کا واقعہ آپ کو مشہور ہے، سورۃ البقرہ جس کے نام پہ ہے، ان میں اختلاف ہو گیا تھا، کسی کو کوئی قتل ہو گیا تھا، معلوم کرنا ضروری تھا. اللہ نے کہا تھا کہ اس پہ کوئی گائے ذبح کر کے اس پہ پھینک دو، زندہ ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے واقعات، اللہ نے 5 واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں کہ اللہ سے بالکل قادر ہے کہ اللہ ہمیں ضرور بھی ضرور پیدا کرے گا. لیکن آج کے خطبے میں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کے ارکان کا ایک حصہ ہے آخرت کے دن ہم ضرور بھی ضرور اٹھائے جائیں گے. ہمیں اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے، ہمیں اس دن کو کیسا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انتظام کیا کہ آخرت کا تصور، اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور وہاں پر پائی پائی کا حساب. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو. ایٹم آج کی دنیا میں معروف ہے، مشہور ہے، جو صرف دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے. اتنی بھی نیت بھی کی ہوگی
اتنا کوئی عمل کیا ہوگا اس کا ضرور بھی ضرور حساب و کتاب ہونا ہے. وہ فکر ہمارے اندر زندہ رہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انتظام کیا ہے میں آج کے خطبے میں بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا انتظام کیا ہے؟ یہ کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سورتیں پڑھتے تھے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ. سبح اسم ربک الاعلیٰ یا پھر هل اتاک حدیث الغاشیہ. محدثین نے، علماء کرام نے اس سے بحث کیے ہیں کہ ان 2 آیتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن پڑھنے میں کیا خصوصیت ہے، کیا حکمت ہے. بتلایا علماء کرام نے، حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے اصل آخرت کے لیے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. آپ قرآن پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، اس دنیا کو کیا قرآن نے اہمیت دی ہے؟ قرآن نے اس دنیا کو اگر کہا ہے تو متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا سامان. سورہ آل عمران کی آیت ہے جس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن کی سب سے آخری آیت یہی تھی. یہ آیت اتری، اس کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، قرآن کا سلسلہ بند ہو گیا. آخری صورت تھی سورۃ النصر، لیکن آخری آیت اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجرکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہا جو بھی نفس ہے، جو بھی سانس لے رہا ہے اس کو ضرور بھی ضرور مرنا ہے. یہ سب کو معروف ہے، سب کو معلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آگے کیا ہے؟ آگے کہا کہ صرف مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے، تمہارا بدلہ پورا دیا جائے گا. نیکی کا جب ارادہ بھی کیا ہے، نیکی کے جو کام کیے ہیں پورا بدلہ. نیک عمل ہے تو جنت کی شکل میں، برا عمل ہے تو جہنم کی شکل میں، عذاب کی شکل میں ضرور مل کے رہے گا. غفلت میں نہیں رہنا، غفلت میں نہیں رہنا. پھر کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. بس یہ جو 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی میں کسی نے اگر ایسا عمل کر لیا کہ اس کے بنا پہ اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، تو در حقیقت وہی کامیاب ہے. کامیاب وہی ہے. یہاں پہ بہت عزت کما لی، یہاں پہ بہت کچھ اپنی دولت بنا لی، لیکن وہاں پہ جہنم میں داخل ہو رہا ہے تو کامیاب نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن کے لحاظ سے کامیابی کیا ہے؟ کہا کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، مرنا ضرور ہے. مرنے کے بعد ایسے نہیں ہے کہ مٹ جاؤ گے ختم ہو جائے گا، نہیں. جو بھی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کا پورا بدلہ، اچھائی کا بھی پورا بدلہ بغیر کسی ظلم کے، اور برائی کا بھی پورا بدلہ بغیر کسی ظلم کے ضرور مل کر رہے گا. لیکن یاد رکھو، کل اگر تم نے اس دنیاوی زندگی میں ایسا کچھ عمل کر لیا کہ جس کی بنا پہ جنت میں داخل ہو گئے اور جہنم سے اللہ نے تم کو بچا لیا، تو در حقیقت یہی کامیابی ہے. اچھا، تو پھر ہم پوچھیں گے آپ پھر اس زندگی کا کیا ہے؟ یہ جو 60 سال کی 70 سال کی زندگی ہے، اس کے اندر کامیابی کیا ہے؟ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، یا اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو دنیاوی زندگی ہے، نچلی زندگی، یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے. متاع الغرور. دھوکے کا سامان کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب بچہ روتا رہتا ہے، بچہ کوئی ضد کر رہا ہے، بھوک سے رو رہا ہے، مثلا دودھ تیار نہیں ہے، ہم اس کا ذہن بھٹکانے کے لیے کوئی کھلونا ہلا دیتے ہیں، آسمان پہ دکھا دیتے ہیں، آج کل کے زمانے میں موبائل لگا دیتے ہیں، بچہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہم نے بچے کی طلب پوری کی؟ بچہ بھوک سے رو رہا تھا، دودھ تیار نہیں تھا، ٹھنڈا کر رہا تھا، یہ بھی کچھ مسئلہ تھا. ہم نے اس کا ذہن بھٹکانے کے لیے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے موبائل آن کر دیا، یا پھر اس کا ذہن کسی میں کھلونے میں پھیر دیا. یہ دھوکہ ہے. ہم بچے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کہ اس کا ذہن تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے. اللہ نے قرآن کو، اس دنیا کو کہا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ کسی فائدے کی چیز نہیں ہے. یہ ایسے ہی دھوکہ ہے جیسے بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بچے کا ذہن بھٹکانے کے لیے کھلونا بجایا جاتا ہے یا کہ موبائل لگایا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ایک دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اگر ہے تو بس یہ ہے کہ اگر تم نے اس دنیا میں کچھ عمل کر کے جنت کے لیے کچھ کام کر لیا تو اس کی حیثیت ہے. ورنہ یہ کہ اللہ کے پاس یہ دنیا، صحیح حدیث کے مطابق ترمذی کی روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس
مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اگر اس کی اہمیت اللہ کے پاس ہوتی تو کافروں کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے ہم مرے مٹیں اور اس کے لیے آخرت کو بھول جائیں اور اس میں کچھ کمانے کے لیے، اس میں کچھ اپنا مقام بنانے کے لیے نہ قبر کا کوئی تصور، نہ وہاں پہ اکیلے ہونے کا کوئی تصور، نہ قبر کی تیاری کی کوئی فکر، اور اس سے بڑھ کر محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر جو اللہ کے پاس پائی پائی کا جو حساب دینا ہے، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، صحت کے بارے میں، کئی طرح کے حسابات ہیں، اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ اللہ نے اس کو دھوکہ کہا، اللہ نے اس کو دھوکہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یہ جو صورتیں پڑھتے تھے اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ دنیا آدمی کو غافل کر دیتی، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی ٹینشن آدمی کو قبر کے تصور سے، آخرت کی فکر سے پھیر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں یہ تذکیر کیا کرتے تھے کہ اے لوگو، ہم جو جی رہے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی جو ٹینشنیں ہیں، یہ دنیا کے جو امور ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا دنیا میں کچھ زیادہ مل رہا ہے کچھ کم مل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ اصل ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد، ہمارا اصل جو امتحان ہے، یا جو ہماری جو اصل منزل ہے وہ جنت ہے، جہنم سے بچنے کی فکر ہے۔ ان دو صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ یہاں پہ شہوات ہیں، شبہات ہیں جو آدمی کو صحیح راستے سے پھیرتی ہیں۔ اب وہاں پہ ضروری تھا کہ جب نفس پہ شیطان غالب آ رہا ہے، نفس پہ اس کے برے خواہشات غالب آ رہے ہیں، تو پھر ضروری تھا کہ نفس کو اس کی غفلت سے دور کرنے کے لیے، نفس کو اس کی غفلت سے دور کرنے کے لیے، اس کو دھوکے سے دور کرنے کے لیے کچھ انتظام ہو۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن پڑھتے تھے۔ مجھ پہ آپ پہ ضروری ہے کہ جب اتنی جو اہم صورتیں ہیں اس کو ہم سمجھیں، کیا کہا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے۔ میں آج انشاءاللہ جو وقت باقی ہے اس میں مختصراً آپ کو 2-3 جملے بتاؤں گا، لیکن آپ یہ نیت کریں، آپ یہ نیت کریں کہ یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے سمجھنے کے لیے بھیجا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑھ کر علمی کتاب ہے۔ یہ اتنی ہی بڑی ہے جتنا اللہ بڑا ہے، اس میں اتنی باتیں اہم ہیں جتنی اللہ کہ جتنا اللہ کا علم جتنا بڑا ہے اتنی عظیم باتیں ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر آج پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر علم کی اتنی گہرائی ہے۔ اس سے بڑھ کر اس میں اتنا سکون ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں یاد ہے، اس میں غفلت سے ہٹانے کے لیے بہت ساری چیزیں، یاد دہانی کی چیزیں ہیں۔ ایک جو آیت ہم پڑھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں، قد افلح من تزکا، اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ میں بس کامیاب ہو جاؤں کہ دنیا میں بہت کچھ کما لوں، میرے لیے دنیا میں بہت کچھ ہو جائے، تو آیات ہم کو یاد دلاتی ہے کہ نہیں، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا۔ اے لوگوں، دنیا کے پیچھے پڑنا، دنیا ہی کو اپنا مقصد بنانا اصل کامیابی نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا ہے جو اپنے دل کو برے اخلاق سے، دوسروں کی حسد سے، یا دوسروں کی غیبت کرنے سے، یا دوسروں کے جلن سے، یا دوسروں کی ناکامی کے بارے میں سوچنے سے، ان طرح کی ساری اخلاقی رذالتوں سے پاک کر لے، اور پھر اپنے دل کو توحید کے نور سے منور کر لے، سیکھے کہ میرا رب کون ہے، وہ کتنا عظیم ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اس کے میرے پر کیا حقوق ہے۔ بدعت سے، گناہوں سے پاک کرنے بچنے کی کوشش کریں۔ وذکر اسم ربہ، ہمیشہ اپنے اس رب کو یاد کرے جس نے اس کو صحت دی، عافیت دی، دوسروں کا محتاج نہیں بنایا، ہر طرح سے اس کی نگہبانی کی، اس کے لیے اتنی اچھی، اتنی عظیم شان یہ دنیا، اتنی ساری سہولتوں والی دنیا، اتنا یہ کتنی پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، سب کچھ کی ہیں، اس کو یاد کرتا رہے۔ فصلہ، اور اس کے شکرانے کے لیے، اس کی نعمتوں کے شکرانے کے ادا کرنے کے لیے نمازیں ادا کرے۔ وذکر اسم ربہ فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اے انسان تو کیسا عجیب ہے کہ میری عبادت چھوڑ کر تو دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم میری عبادت کے مقابلے میں، تم میرے ذکر کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں،
دنیا کی جو غفلت کی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں جو تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں، وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہ غلط بات ہے. پھر کہا اللہ نے ہم کو سمجھانے کے لیے والآخرۃ خیر وابقیٰ. اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ آخرت بہت بہتر ہے. آخرت بہت بہتر ہے. وہ ہمیشہ بہت ہی بہترین ہے آخرت، اور وہ ہمیشہ بھی باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. کتنے سال جیو گے؟ اس میں جو کچھ جمع کرو گے کیا اپنے ساتھ کفن پہ لے کے جاؤ گے؟ قبر میں لے کے جاؤ گے؟ نہیں لے کے جاؤ گے. والآخرۃ خیر. آخرت یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس کے لیے محنت کرو. وابقیٰ، وہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے. پھر اللہ نے کہا کہ یہ نصیحت کی باتیں میں صرف تم کو نہیں کر رہا ہوں امت محمدیہ، یہ میرا پیغام ساری امتوں کے لیے تھا. صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ میں یہی ذکر تھا. اور جو سورۃ الغاشیہ میں ہے، اللہ نے جنت کا پورا تذکرہ کیا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنمی بھوک سے تڑپیں گے. جہنمی بھوک سے تڑپیں گے، کہیں اللہ سے کچھ مانگیں گے کہ اللہ تم کو کھانے کے لیے دے. اللہ کیا دے گا کھانے کے لیے؟ لیس لہم طعام الا من ضریع. کانٹے دار گھاس، سخت کانٹے دار گھاس کھانے کے لیے ملے گی. آدمی کھائے گا پھنس جائے گی. کھانا بھی ضروری ہے کیونکہ بھوک سخت لگی ہے. کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع. سخت کانٹے دار گھاس کھانے کو ملے گی. کھائے گا آدمی کیونکہ بھوک سخت لگی ہے، بیچ میں اٹک جائے گی، پانی مانگے گا. کیا پانی ملے گا؟ اے عین آنیہ. عین آنیہ، سخت کھولتا ہوا پانی، سخت کھولتا ہوا چشمے کا پانی پینے کو ملے گا. آدمی پیے گا کہ جس سے اس کی ساری آنکھیں پوری طرح سے جل جائیں گی. سخت طرح کا وہ عذاب ہوگا، وہ سخت قسم کی اذیت ہوگی. ایسا نہیں کہ ایک بار پی لیا، سخت کھولتا ہوا پانی پی لیا، اس کی آنکھ وغیرہ سب جل گئی، پورا پیٹ جل گیا، پھر اللہ اس کو درست کرے گا، پھر یہی عذاب اس پہ دہراتا جائے گا. پھر اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا ذکر کیا. آپ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ تھوڑی بہت کچھ آپ کو سمجھتی بھی ہوتی ہوں گی آیتیں. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. اپنی محنت پہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے ہم دنیا میں غفلت میں نہیں رہے، تھوڑا بہت کچھ تو عمل کر لیا تھا، اس کا بدلہ آج ہم کو مل رہا ہے. فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتیں. پھر ساری تفصیل ہے، آپ ضرور جا کے پڑھیں. ضروری ہے کہ ہمارے دل میں جنت و جہنم کا ذکر زندہ رہے. ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں قبر کی وحشت اور قبر میں کیا چیز کام آئے گی، قبر میں کون سی چیز ہم کو عذاب سے بچائے گی، ہمارے اس ذہن میں رہے. ہمارے صحابہ کرام، تابعین، ہمارے ائمہ، ان کو دین پر چلنا یا دین کی پابندی کرنا، اللہ کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہونا کیوں ان کے لیے آسان تھا؟ کہ ان کا ٹارگٹ اصل آخرت تھی. اگر وہ سستی کرنا چاہتے تو آخرت کا عذاب ان کو جھنجھوڑتا. آخرت کا عذاب ان کو جھنجھوڑتا کہ نہیں، ہم اس دنیا کے لیے جینے کے لیے نہیں ہیں، ہم آخرت کے لیے جینا ہے، آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر ہم بھی، ہمارے ذہن میں بھی آخرت کا زندگی، آخرت کا تصور اگر زندہ ہو جائے، اگر ہمارے دل میں بھی آخرت کی فکر جاگ اٹھے، تو پھر ہمیں کوئی کہنا نہیں پڑے گا کہ جمعہ کا دن پہلے آنا ہے، یا ہمیں کوئی نہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بلکہ آدمی خود بخود آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جنت و جہنم کا تصور، جنت کی نعمتوں کی رغبت، جہنم سے عذاب کی بچنے کی فکر، قبر کی وحشت ہمارے زندگی میں پیدا کریں، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا وہ منظر ہمارے ذہن میں گھومتا رہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں نیکی کی رغبت خود بخود ہمارے اندر پیدا ہوگی، ہمیں خود بخود بدی سے بچنے کی، برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں چاہت ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برائی کے کاموں سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اور جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.